بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ان 6 آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تا 190، ان کی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ان کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی، اس وقت جس حصے میں ہم ہیں یہاں قرآن مجید کے مختلف احکام کے گلدستے پیش ہو رہے ہیں۔ ہر حکم ایک سامنے آتا ہے، پھر اس کی وضاحت آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قبلے کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس سے پہلے روزے کی بات آئی تھی، گزشتہ سبق میں وصیت کی بات آئی تھی۔ تو اس طرح کیونکہ آخر میں روزے کے متعلق حوالے سے بات آئی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے فریضے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ شہر شعبان کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی جو، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو، جس کو انزلہ نازل کیا گیا، نازل ہوا، فیہ، اب یہ جملہ پورا ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں القرآن، یعنی قرآن مجید کا نزول اور جو اترنا ہے وہ رمضان ہے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، قرآن کے نزول کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے جب اللہ نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان تک قرآن مجید پہنچایا،
تاکہ پھر 23 سال آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن کا نزول ہوتا رہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک۔ پھر اس کے بعد 23 سال میں نبی پاک کے سینے مبارک پہ اترتا رہا۔ یہ قرآن کے نزول کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ اب اس سے مراد یا تو پہلا مرحلہ ہے یا اگر دوسرا ہے تو اس بارے میں روایات ہیں کہ نبی پاک جب غار حرا میں تھے تو یہ جو قرآن مجید کا نزول ہوا یہ رمضان شریف میں شروع ہوا اور شب قدر میں شروع ہوا۔ فرمایا ہدن، یہ جو قرآن کا نزول ہوا رمضان میں ہوا، کس لیے ہوا؟ ہدن، ہدایت کے واسطے۔ کن کی ہدایت کے واسطے؟ للناس، لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے۔ وبینات، اور واضح نشانیاں، روشن دلیلیں، قرآن کے اندر روشن دلیلیں ہیں۔ یہ روشن دلیلیں لے کر آیا ہے من الہدا۔ کس چیز کی روشن دلیلیں؟ ہدایت کی روشن دلیلیں۔ والفرقان، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی روشن دلیلیں اور فرقان کی۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فرقان، فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلیں لے کر آیا ہے۔ فمن شہدہ، فا کے معنی پس، تو من جو، فمن تو جو کوئی، پس جو کوئی، پھر جو کوئی، شہدہ گواہ ہوا کے معنی میں نے کہا تھا شہدہ کے اصل معنی ہوتا ہے موجود ہوا۔ شہدہ کے معنی موجود ہوا، اس سے شہید ہے وہ ہے جو موقع پہ موجود ہو، تو گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ فمن شہدہ، تو تم میں سے جو کوئی موجود ہو، تو فمن شہدہ تو کوئی جو موجود ہو، منکم تم میں سے، یعنی اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو تم میں سے موجود ہو، الشہر، مہینے میں، مراد ہے الشہر، الف لام آیا نا، الف لام سے خاص مہینہ ہو گیا، کون سا؟ وہ آپ کے ذہنوں میں ہے، کون سا؟ رمضان۔ تو تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پا لے، یعنی جو موجود ہے اس نے پا لیا۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پا لے، فا تو لام چاہیے، فل تو اسے چاہیے، یسم وہ روزہ رکھے ہو اس مہینے میں، اس میں فل یسم ہو تو اس مہینے میں روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، یہ پہلے بھی گزر چکا، تو جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ تو عدہ، عدہ اس نے گنتی کی، تو عدہ کے معنی گنتی، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من سے، ایام دنوں، اخر دوسرے، ادر ڈیز، ایام اخر کے معنی ادر ڈیز، من ایام اخر تو ادر ڈیز میں اس کی ان کی گنتی پوری کرے، دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کرے۔ یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے آسانی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے بارے میں الیسر، آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے بارے میں سختی، تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا، اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم بھی دیے ہیں اور ساتھ آسانیاں بھی دی۔ حکم اس لیے دیے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ،
جنت کے باسی بن جاؤ، اور پھر ان میں آسانیاں عطا فرمائی ہیں تاکہ حکم پہ عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہ ہو۔ روزے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب نہیں کھاتا، اکیلے میں کھانے کی چیز فریج میں سب کچھ موجود ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی نہیں کھا رہا، تو اس کو اللہ کے بہت قریب ہے، محسوس کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے، یہ جو ایک مشق ہو، تربیت ہو رہی ہے نا، یہ تقوی کی تربیت ہے، اور اللہ کے شکر کی بھی تربیت ہے جو روزہ ہے۔ کس طرح؟ جب سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاس اور بھوک برداشت کرتا ہے، تو جب کھانے کو ملتا ہے شاید سورج غروب کے بعد، تو اللہ کا شکر خود بخود نکلتا ہے، بندے کی روح سے نکلتا ہے۔ تو یہ شکر اور تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے، تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا، قریب تو ہوتا ہے اللہ، لیکن اس وقت بندہ اپنے آپ کو قریب محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہونا، ایک ہوتا ہے محسوس کرنا۔ اللہ تو ہر وقت ہم آپ کے قریب ہے۔ کیسے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، عبادی میرے بندے، عنی اے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، اللہ کہاں ہے؟ فَإِنِّي تو میں قریب، بڑے نزدیک ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں۔ یہ اللہ آسمانوں پہ ہے، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، ہوگا وہاں، میں بہت قریب ہوں تمہارے، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اجیبو، میں پوری کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، رسپانس کرتا ہوں، دعویٰ پکار، الداعی پکارنے والے کی پکار کو رسپانس کرتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اذا جب بھی، دعا وہ پکارے، نی مجھے، دعانی اس نے مجھے پکارا، اذا دعانی جب بھی اس نے مجھے پکارا، جب مجھے پکارتا ہے میرا بندہ، میں سن رہا ہوتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، فا کے معنی ابھی بتایا تھا، لام چاہیے، یستجیبوا انہیں چاہیے کہ وہ یستجیبوا وہ بھی رسپانس دیں، لی مجھے، یعنی میرا حکم مانے، میرا حکم آتا ہے اس کو مانے، اس کے مطابق اپنے آپ رسپانس پیدا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا، با کے معنی، لام کے معنی، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھتے ہوئے، میری ذات کا، میری ذات پر یقین رکھتے ہوئے، میری توحید پر یقین رکھتے ہوئے میرا حکم مانے۔ پھر کیا ہوگا اللہ میاں؟ ہم آپ پر یقین بھی رکھیں گے، آپ کا جو حکم ہم تک پہنچے گا فوراً عمل کریں گے۔ فائدہ فرمایا اللہ شاید کہ، یعنی یہ وجہ بن جائے گی، ہم وہ لوگ، یرشدون، یرشدون رشد و ہدایت آپ نے سنا ہوا ہے نا، رشد و ہدایت ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اگر اس طرح کرو گے تو صحیح راہ پا جاؤ گے، یرشدون وہ صحیح راہ پا جائیں گے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ صحیح راہ پا جائیں۔ اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے ملے اس کو فوراً مانو، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اور اگر ایسا کرو گے تو سمجھو کہ تم نے ہدایت کا رستہ پا لیا۔ اس وقت حکم کون سا چل رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ تو درمیان میں ایک آیت آ گئی اللہ کے قریب ہونے کی، روزے کا حکم چل رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صبح جو ہے صادق سے پہلے سے آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک کھانا پینا بند رہنا ہے، تو یہ عرصہ تو معلوم ہے۔ باقی رہ گیا
کہ کیا روزوں کی راتوں میں بھی کوئی پابندی ہے؟ اس بارے میں خیال رہا تھا شروع میں کہ کھانے پینے کی تو اجازت ہے، مگر میاں بیوی کے حوالے سے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے پابندی ہے، یہ خیال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں احل، حلال ہے، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے رکھنے کی جو رات ہے، یعنی روزے کی جو راتیں، یعنی رمضان کی جو راتیں ہیں، ان میں تمہارے لیے جائز ہے الرفث، بے حجاب ہو جانا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہارا پوشاک ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا پوشاک ہو، ان کا لباس ہو۔ تو یہ اللہ نے ایک واضح کر دیا حکم۔ آگے فرمایا عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے جان لیا، اللہ کو یہ علم ہو چکا ہے، انکم، کہ تم لوگ، تم لوگ تھے، تختانون، خیانت کرتے تھے، یعنی کبھی چھپ چھپ کے ایسا تم سے ہو جاتا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا تو پھر تم سے کچھ ایسا ہو جاتا تھا۔ تم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تم سے ایسا معاملہ ہو جاتا تھا، فتاب علیکم، تو بہرحال اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وعفا عنکم، اب تمہیں اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، فالآن، تو اب، باشروہن، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو، وابتغوا، اور تلاش کرو، طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، تم پر لازم کر دیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّن، یہاں تک کہ یتبین، بالکل واضح ہو جائے، نظر آنے واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، سفید دھاری رات کی، دن کی سفید دھاری، فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے۔ یہ دھاری سے مراد کیا ہے کہ آسمان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاص قسم کی لائن آتی ہے، جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی سفید دھاری آتی ہے جو دن کی ابتدا کی ایک علامت کے طور پہ ہوتی ہے، من الفجر، فجر کے، ٹھیک ہے، الخیط الابیض یعنی من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے وقت وہ جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے جب ممتاز ہو جائے، اس کا فرق واضح ہو جائے، تو پھر اس وقت تک کھانا پینا بند کر دو۔ ثم اتموا الصیام، تو پھر روزے کو مکمل کرو، الی اللیل، رات تک۔ یاد رکھو کہ مغرب کے بعد کا وقت جو ہے وہ اسلامی اصطلاح میں جب اس دن دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دن اور رات، دن کے دو حصے ہوتے ہیں، دن کے ایک حصے کو آپ دن کہتے ہیں، عربی میں اسے نہار کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے رات، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں، لیل۔ سورج غروب ہونے کے بعد لیل شروع ہو جاتی ہے، اور صبح کے سورج طلوع ہونے کے بعد نہار شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو، یعنی غروب آفتاب تک۔ ٹھیک ہو گیا، دو حکم واضح ہو گئے، ایک تو روزہ کا اوقات کیا ہیں یہ بتا دیا گیا، اور دوسرا روزے کی راتوں میں جو ایک خاص گھر کا ماحول ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور حکم آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اعتکاف بھی رکھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، تو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے مرد کے لیے، تو لہٰذا مردوں کے عورتیں اگر گھر میں اس زمانے میں عورتوں کا مسجد میں کچھ آنا تھا تو عورتیں کوئی اپنے خامن کو کوئی چیز پہنچانی ہوتی تھی کھانے پینے کی تو وہ پہنچا جاتی تھی۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی بھی کیا کرتی تھی حضرت عائشہ، حضور پاک کے سر مبارک کو۔
تو لیکن ایک حکم آ گیا، فرمایا ولا تباشروہن، اور تم ان عورتوں سے مباشرت مت کرو، وانتم عاکفون، جبکہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ جب مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو میاں بیوی مل تو سکتے ہیں، لیکن مباشرت سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حکم ہیں۔ فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی مت جانا، سوچنا تک نہیں۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالی واضح کر دیتا ہے آیات ہی، اپنی آیتوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یتقون، تقوی کی روش اختیار کریں، تقوی والے ہو جائیں۔ یہ بڑی وضاحت سے آپ نے دیکھا روزے کے بارے میں، اور اعتکاف کے ایک حوالے سے بات آئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاشرے کی خرابی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ خرابی کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اپنا کوئی ناجائز حق لینا ہے حکمرانوں سے، اپنے کسی باس سے، اپنے باس سے، یا کسی جگہ نوکری لینی ہے میرٹ سے ہٹ کر، یا کوئی اپنا کام کروانا ہے اور اپنا حق نہیں بنتا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ رشوت دی جاتی ہے، پیسہ پہنچایا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، اس حوالے سے منع کیا جاتا ہے۔ فرمایا ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال و دولت کو، بینکم، آپس میں، اپنے مال آپس میں ہڑپ نہ کر جاؤ، بالباطل، غلط طریقے سے۔ یہ تو عام حکم ہے، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، یہ تو ایک جنرل حکم ہے۔ اسی کے اندر خاص بات جو رشوت والی آ رہی ہے، فرمایا وتدلو، ایسا نہ ہو کہ تدلو، تم پہنچاؤ، بہا، اس مال و دولت کو، الی الحکام، حکمرانوں کی طرف، کسی بڑے اختیار والے کو یہ مال دو، رشوت دو، لتاکلوا، تاکہ تم کھا سکو، فریقاً، کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کی دولت میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے رشوتیں دینا، یا کسی بھی حوالے سے میرٹ کی خلاف ورزی کرنا، تو یقینی بات ہے اس سے تم میرٹ کی جو خلاف ورزی کرو گے کوئی نہ کوئی مالی فائدہ ہی اٹھاؤ گے نا۔ تو فرمایا اس چیزوں سے بچے رہو۔ اس کے بعد ایک اور حکم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا تعلق کس سے ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے تو چاند جو ہے وہ پہلی کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، اس طرح بڑھتا جاتا ہے، پھر 14ویں کے بعد پھر چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اچانک نظر آتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے بالکل گم ہو جاتا ہے، پھر اچانک نظر آتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے، پہلی کے چاند کو عربی میں کہتے ہیں ہلال، دو آنکھوں والی ہے سے ہلال، جیسے آپ کی رؤیت کون سی کمیٹی ہے؟ ہلال، یعنی پہلی کا چاند دیکھنے کی کمیٹی۔ تو ہلال چاند کو کہتے ہیں، تو اہلا اس کی جمع ہے۔ اہلا کے معنی ہو گئے چاندوں کی یہ جو مختلف کیفیت ہے چاند کی، اس کا نام ہو گیا اہلا۔ حضور پاک سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، انل اہلا، چاند کی اس کمی بیشی اور گھٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ہیا، کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے، یہ مواقیت، یہ کیا ہے؟ میقات کی جمع ہے مواقیت۔ میقات کہتے ہیں وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، وقت کی حد، حدود۔ تو مواقیت ہو گئے اوقات کی حدود، یعنی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ۔ فرمایا ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ چاند دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے، آج چوتھی تاریخ ہے، آج 14ویں تاریخ ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے، یہ 13ویں کا چاند ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے تم اپنے کوئی ٹائم پیریڈ کو چیک کر سکتے ہو۔ والحج، اور اسی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہی حج کا پتہ چلتا ہے، حج کا مہینہ آ گیا ہے، تو آج حج کی 10ویں تاریخ ہے، آج 9 تاریخ ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ایک سوال کا جواب آ گیا۔ اب بات کون سی شروع ہو گئی روزے کے بعد؟ حج کی۔ حج کے حوالے سے عربوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے غلط فہمی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ہر بندہ اپنا ایک مذہب تو گھڑ لیتا ہے نا، ایک مذہب حاصل کرتا ہے، پھر اس کو بڑھانا اور کم کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی مرضی سے، شارٹ کٹ رستے کچھ نکالتا ہے، کچھ اپنے لیے لازمی چیزیں کر لیتا ہے جو شریعت نے نہیں کی ہوتی۔ یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی، تو انہوں نے حج تو تھا ان کے ہاں، احرام بھی باندھتے تھے۔ اب ان کا تصور یہ تھا کہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں نا اور احرام باندھ کے گھر سے نکل جاتے ہیں، تو اب ہم گھروں میں نہیں جا سکتے جب تک حج کے پورے ادائیگی نہ کریں۔ ہوتے یہ مکہ والے لوگ تھے، تو ہم گھروں میں جائیں نہیں جا سکتے، تو گھروں میں جا نہیں سکتے تو پھر کیا کرتے تھے؟ اچانک کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی گھر کے کام کی تو کرنا بھی ہوتا تھا، جیسے ہم ہوتے ہیں، دنیا کا کام کرنا تو پوری طرح ہے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے نیا راستہ تلاش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر گھر کی ضرورت پڑ جائے نا، پھر دروازے سے نہ جاؤ، پیچھے سے پلان کر جاؤ گھر سے۔ یہ انہوں نے نئی ٹیکنیک ایجاد کر دی۔ گھر تو جانا ہے، جانا نہیں چاہیے، تو اس لیے پھر دروازوں سے نہیں جاؤ، دروازے پلان کر جاؤ باہر سے، پیچھے سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات واضح کر رہے ہیں، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، ان کی پشت سے، ان کی بیک سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، ارے حقیقت تو نیکی کی یہ ہے، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا۔ نیکی تو وہ ہوتی ہے جو تمہارے اندر سے نکلتی ہے، گھروں کے پیچھے یا باہر سے آنے سے کچھ نہیں ہے۔ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وہ اللہ کے بندو گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، بے شک دروازوں سے آؤ۔ ضرورت پڑ گئی ہے تو گھر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، احرام کی حالت میں گھر میں جا سکتے ہو۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، بس تقوی ہونا چاہیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر مشرکین نے غلط عقائد جو رکھے ہوئے تھے، غلط طریقہ کار رکھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا، یہ غلط کام، غلط عقیدے چھوڑ دو، اور جتنے بھی آپ عظیم انسان ہو، کسی کی نظر میں جتنے بھی پیارے ہوں، وہ آپ کی بڑی قدر بھی آپ اس کی بڑی قدر بھی کرتے ہوں، لیکن جب وہ آپ کو منع کرنا شروع کرے گا نا، تو ایک بات، دو بات، تین باتیں شاید آپ مان جائیں، لیکن جب زیادہ منع کرے گا تو آپ کی اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ ڈھیٹ پن انسان میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر سے ایک بات ہوتی ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو عرب نے، مشرکین مکہ نے نبی پاک کو سمجھتے ہوئے کہ یہ انتہائی صادق ہیں، امین ہیں، پیارے ہیں، شکل بھی محبوب تھی، محبوبانہ تھی، کردار بھی عظیم تھا، لیکن جب حضور پاک نے ان کے چیزوں سے انہیں منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی گئی، آپ سے لڑائی بھی کی گئی۔ تو جب کافر لڑائی کرنے پر تل گئے اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے مدینہ منورہ میں ایک ریاست عطا فرما دی، پھر حکم ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگ بھی قتال کرو، یعنی لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں، اپنی ذات کے لیے نہ لڑو، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلون، قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تم سے، الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ان سے اللہ کی راہ میں تم بھی لڑائی کرو۔ ولا تعتدوا، وا کے معنی، لا کے معنی، تعتدوا تم زیادتی کرو، لا تعتدوا تم زیادتی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کسی سے ذاتی لڑائی ہوتی ہے، اینٹ کا جواب کس سے دینے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ زیادتی۔
ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو، اللہ کی راہ میں ہو تب بھی ایکول، زیادتی نہیں۔ انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، تم بھی تلوار اٹھاؤ، اور اپنے اسلحہ اٹھایا ہے، تم بھی اسلحہ اٹھاؤ، لیکن ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اس کے اندر اندر رہنا ہے۔ جیسے مسلمانوں کو جب لشکر جاتا تھا اور نبی پاک کے بعد حضرت ابوبکر کیا حکم دیتے تھے کہ وہاں جانا، ان سے جہاد کرنا، ان سے لڑائی کرنا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، جا کے درختوں کو کاٹ دو، ان کے پانی بند کر دو، اور جناب ان کے بڈھے اگر عورتیں آ گئے اب مارنا ہے تو سب کو مارو دو، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بشرطے کہ عورت خود لڑنے نہ آ جائے۔ اگر وہ عورت خود لڑنے آ جاتی ہے پھر تو لڑائی ہوگی، لیکن اگر عورتیں گھروں میں ہیں، ان پر ہاتھ، ان کے بوڑھے بزرگ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ تم سے لڑ نہیں رہے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، ان کے پروں کو، سائے کی جگہوں کو خراب نہیں کرنا، ان کی گھاس نہیں کاٹنی ہے ایسے خام مخام میں بغیر ضرورت کے۔ اور جو ان کے جوان بھی اگر عبادت میں، خانقاہوں میں، اپنے مساجد میں، اپنے جو ان کے صومعات ہیں یا عبادت خانے تھے ان میں ہے، ان کی عبادت ہے، ہماری نہیں، وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ جیسا بھی اللہ کو کہیں نہ کہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو۔ معتدی حد سے گزرنے والا، اور معتدین سنیے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بتا دیا حد سے آگے بڑھو گے تو پھر اللہ تمہیں پسند نہیں کرے گا، یعنی ساری محنت ضائع ہو جائے گی ہماری۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب الفاظ کے معانی تو اگرچہ میں ساتھ ساتھ کافی کرتا گیا ہوں، لیکن پھر ایک بار ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ شہر رمضان کے معنی رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ، جس میں نازل ہوا، القرآن، قرآن آپ جانتے ہیں، قرآن مجید۔ آگے سارے لفظ وہ ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پہلے، ہدن للناس، ہدایت ہیں لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان کی۔ فمن شہد منکم، شہدہ کا لفظ ذرا مختلف آیا ہے، تھوڑا سا بدلا ہوا۔ فمن کے معنی جو کوئی شہدہ پالے، اصل میں ہے حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ، اس کی میں نے وضاحت کی ہے، فا کے معنی پس، اور فعل مضارع سے پہلے جب لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے۔ فلیس، سامہ، یہ سامہ سے ہے، سیام اسی سے ہے، سیام کے معنی روزہ رکھنا، اور سامہ کے معنی اس نے روزہ رکھا، اور یصوم، وہ روزہ رکھتا ہے، رکھے گا، یصوم وہ روزہ رکھتا ہے، اور لے یصوم اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، فلیصم پس اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، ہو اس میں، فلیصم ہو اس میں، یعنی اب اس سے مراد کیا ہے یہاں رمضان۔ آگے پھر وہ لفظ ہیں جو گزر چکے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، علی سفر، اور سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اسے تعداد پوری کرے۔ آگے یریدو ہے، اس سے پہلے نریدو آیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا نریدو ہم چاہتے ہیں، اور یریدو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ آ گیا اللہ، وہ کون ہے؟ تو پھر یرید اللہ کے معنی کیا کریں گے؟ اللہ چاہتا ہے۔ بکم آیا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تھا، بکم تمہارے واسطے، البحر دریا کو، سمندر کو، بکم کے معنی تمہارے واسطے۔ یرید اللہ بکم، اللہ تمہارے واسطے چاہتا ہے، اليسر آسانی، ولا یرید بکم، اللہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے واسطے، العسر تنگی، مشکل۔ پھر فعل مضارع کے ساتھ پہلے فالی آیا تھا، اب والی آیا ہے، والی تکملو، ہاں یہ کمال سے ہے نا، تکملو کمال سے، کامل سے، پورا کرنا، اکمالا اس نے مکمل کیا، یکملو وہ مکمل کرتا ہے، تکملو تکملونا
لِتُكْمِلُوا تاکہ تم سب مکمل کرو، وَلِتَكْمِلُوا اور چاہیے کہ تم سب مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، تعداد کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یہ ہے کبارہ، کبارہ کے معنی اس نے اللہ اکبر کہا، اس نے اللہ کی بڑائی بیان کی، یکبروا تکبروا تکبرون وَلِتُكَبِّرُوا اور چاہیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تکبرو تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی علامہ اس چیز پر کہ ہدا اس نے ہدایت دی، تم لوگوں کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ فریز آپ کو اسٹرکچر آ گیا نا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ تُؤْمِنُونَ، لَعَلَّكُمْ تَصْبِرُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب، سَأَلَ فعل ماضی ہے، سَأَلَ اس نے سوال کیا، اس نے مانگا یا سوال کیا، سَأَلَكَ تم سے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تم سے سوال کیا، سوال کریں، پوچھیں، عبادی، عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی، عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ، عباد بندے، عبادی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب میرے بندے سوال کریں ان کے بارے میں، انی، ان کا، انا ہمارے بارے میں، تو انی میرے بارے میں، فاتو انا بے شک، انی بے شک، میں قریب نزدیک، اجیب میں پورا کرتا ہوں، دعوت الداع پکارنے والے کی پکار کو، دعوت سے اس میں فاعل ہے داعی، دعوت دینے والا، تو دعوت کے معنی ہے پکار، اور داعی کے معنی پکارنے والا، اور دعا فعل ماضی ہے، اس نے پکارا، دعانی، فَلْيَسْتَجِيبُوا یہ بھی وہی اسٹائل ہے، تو انہیں چاہیے کہ پورا کریں لی، حکمانے لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ کون ہدایت پائے، یرشدون، یا سے ہے وہ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائے۔ آگے احلّہ حلال سے، احلّہ کے معنی حلال کر دیا گیا۔ آگے ایک رفض کا لفظ آیا ہے، رفض کے معنی ویسے ہوتے ہیں بے حجاب ہو جانا، نساء جو ہے یہ امراہ کی جمع ہے، امراہ کہتے ہیں عورت کو، اور نساء کے معنی عورتیں مراد ہوتی ہیں بیویاں، نسائکم کے معنی تمہاری بیویاں، لباس کو کہتے ہیں جو ہم جسم پر پہنتے ہیں، اس کے بعد لہنہ، ہنہ کے معنی ہے وہ سب عورتیں، اور لہنہ کے معنی ان عورتوں کے لیے، انکم، انا کے معنی بے شک، اور کم کے معنی تم سب، اختانون، اختانہ اس نے خیانت کی، یختانو، تختانو، تختانون تم سب خیانت کرتے ہو، تختانون تم سب خیانت کرتے ہو۔ اب بھی مجھے پتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا اس وقت کلاس کی خیانت کر رہے ہیں، کلاس کی خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ موبائلز پر سبق کھلا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو یہ خیانت کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ، کلاس کے ساتھ، استاد کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ۔ تختانون کہ وہ خیانت کرتے ہیں، انتم تختانون کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے۔ آگے ہے وعفا، وا کے معنی اور، عفا کے معنی اس نے معاف کر دیا، باشرو کا معنی ہے مباشرت کرو، ہن ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، آگے چلا گیا، یا تبینہ کا لفظ، تبین سے، تبین کے معنی واضح ہونا، حتی یتبینہ تاکہ واضح ہو جائے۔ آگے الخیط کا لفظ آیا ہے، خیط ویسے دھاگے کو کہتے ہیں، تو آسمان کی وہ جو دھاری ہے ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے اسے خیط کہا گیا۔ الابیض کے معنی سفید، اور الاسود کے معنی سیاہ۔ الفجر کے معنی صبح، فجر۔
तुबाशिरूहुन्ना अभी गुजरा था, बाशिरूहुन्ना तुमसे मुबाशरत करो, यहाँ है ला तुबाशिरूहुन्ना उनसे मुबाशरत मत करो। आगे हुदूद हद की जमा है, फला तकरबूहा ये कुर्ब से है, ला तकरब तुम करीब मत जा। हजरत आदम और हव्वा को कहा गया था एक दरख्त के बारे में, तो क्या कहा गया था? ला तकरबा हाज़िही शजरा, तुम दोनों करीब मत जाना। ला तकरबू फला तकरबूहा तो उसके करीब मत जाओ। उसके बाद यत्तकून है, ये हमने पढ़ा हुआ है तकवे से, इत्तका उसने तकवा इख्तियार किया, यत्तकी यत्तकून ऐसे, वला ताकुलू तुम मत खाओ अमवाल दो माल व दौलत, अमवालकुम अपनी माल व दौलत, बैनकुम अपने दरमियान। पतुदलू के मानी होते हैं पहुंचाना, किसी चीज़ को लटकाना, लटका कर, जैसे आप दल कहते हैं डोल को, तो पुराने ज़माने में पानी हासिल करने के लिए कुएं में डोल लटकाया जाता था, तो उस तक पहुंचाया जाता था और उससे वापस लिया जाता था। इसलिए वतुदलू के मानी यही हो गए कि हुक्मरानों तक न पहुंचाओ कोई रिश्वत के उससे फिर पैसे वापस लो, उससे फिर फायदे लो। वतुदलू बिहा इलल हुकाम के तुम उससे पहुंचाओ हुक्मरानों तक, लिताकुलू ताकि तुम लोग खाओ। अमवाल के मानी माल और दौलत अभी गुजरा है। आगे यसअलूनका के मानी वो सब पूछते हैं तुझसे। अल अहिल्ला का मैं बता चुका कि ये हिलाल की जमा है, यानी चांद का घटना बढ़ना और चांद की मुख्तलिफ हालतें। उसके बाद मवाकीत का मैंने बताया, किसकी जमा है? मवाकीत का क्या बताया, किसकी जमा है? मीकात की। मीकात के मानी क्या होते हैं? वक्त मालूम करने का जरिया। बलहज है, हज के मानी आप जानते हैं। उसके बाद तातू, ये हमारे पास पहले आए हैं, अता याती यातूना, ये अल्फाज मुख्तलिफ आए थे। तातू तुम सब आओ, बयान तातू के तुम सब आओ, अलबुयूता घरों में। ज़ुहूर जो है ये ज़हर की जमा है, और ज़हर कहते हैं पीठ को, पुष्ट को, बैक को। तो घरों की जो बैक है वो ज़हर है, और ज़ुहूर के मानी क्या हो गए? घरों की बैक से, जैसे मैंने भी आपको समझाया। इत्तका के मानी उसने तकवा इख्तियार किया, वक्तू के मानी तुम सब आओ। अब वाब किसकी जमा है? बाप के मानी, और लअल्लकुम तुफ्लिहून के मानी आप जानते हैं। वकातिलू के मानी, कातिलू तुम सब किताल करो, किताल क्या कत्ल न करो। अगर कत्ल करना होता तो फरमाते वक्तुलू, या वक्तुलू अल्लाह ने नहीं कहा, कातिलू किताल करो, लड़ो। युकातिलूना वो सब लड़ते हैं, कुम तुमसे। वला तातदू और हद से आगे न बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, क्योंकि अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद। ठीक है जी, ये कुछ अल्फाज थे, बाकी इंशाअल्लाह नोट्स आपको भेजे हुए हैं, वहां से आप पढ़ लेंगे।